نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے جس رب کائنات نے اس بڑی کائنات میں ہمیں اپنے فضل سے مشرف اسلام فرمایا اور درود و سلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسوہ مقدسہ ہم پر لازم فرمایا گیا۔ معزز سامعین، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات کا تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا الف لام میم، الف لام میم، اور اسی طریقے سے ہا میم یا عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، جو ایسے حروف ہیں، ان حروف کو قرآن کی اس قرآنی علوم کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا علم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی قرآن کریم کی شکل میں۔ اور رب کریم آگے ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی مطلب یہ ہوتا ہے جو ریسپنسبل ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ جواب دینے کے احساس رکھتے ہوں، جواب کا احساس رکھتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان چھپ کر بیٹھ جائے، ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ احساس رکھتا ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر مجھے اپنی زندگی کے تمام لمحات کا حساب دینا ہے۔ جس بندے کو یہ احساس ہوگا اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو اور اللہ کے دین کو حاصل کرے گا تو انہی کے لیے فرمایا گیا ھدی للمتقین۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک مثال کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام حکومتوں میں قانون ہوتا ہے، ہر طرح کا قانون موجود ہوتا ہے، چور کے خلاف قانون ہوتا ہے، لیکن کوئی سنجیدہ انسان چوری نہیں کر پاتا ہے۔
جو ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا، چوری وہ کرتا ہے جو نہیں ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے تو پھر جہنم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسرے مقامات پہ اس کا اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، بے شک جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یا لاتے ہیں، جن کا ایمان ہے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل ہوا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ، ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان آیات کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جو ہے جم جائے اس بات پر کہ جو کچھ مجھے میرا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس پر میری زندگی کا انحصار ہوگا۔ اللہ کریم نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے دور ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے میری یہ گزارش ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ہر جگہ پر، ہر گھر میں، پہلے تو کہیں ایک جگہ شہر میں یا کہیں ملک میں لائبریری ہوا کرتی تھی، لیکن آج جب دیکھا جاتا ہے تو ہر گھر میں لائبریری بھری ہوئی ہے اور ہر ایک انسان مطالعہ کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ میں نے تو 1000 کتابیں مطالعہ کی لیکن کتاب اللہ کو نہیں پڑھا۔ ایسے ہی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کتابیں وجود میں آ چکی ہیں اور ان کو مطالعہ کیا جاتا ہے شوق و ذوق سے، لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے آج کے دور میں جس صحیح انداز میں نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہی اس امت کا اتفاق و اتحاد ہوگا، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہی یہ امت واحدہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم اکثر و بیشتر، میں نے ایک دن سنا ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے ہر ایک شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ ہے ان کا، وہ کوئی بھی ہو، جس نے بھی وہ کہا ہو اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کریم جب خود گارنٹی اپنی کتاب کی دیتا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اختیار کریں گے، تو کسی دوسرے کا بیان اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن کریم یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بتیرے گمراہ ہوں گے اور بتیرے اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جو قرآن پڑھے گا تو وہ پڑھ کے گمراہ ہوگا، بلکہ قرآن کے خلاف کرنے سے وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے آج میری یہ گزارش ہے تمام امت مسلمہ کو، اور بالخصوص اہل السنہ والجماعت کے اپنے تمام احباب سے، کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اور قرآن کریم میں الحمدللہ ہر طرح اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم زیادہ زیادہ اس پر عمل کریں۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں،
देखिए, ईमान लाने के बाद अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है, और वो तकाजा हमें तब पता चलता है जब हम कुरान खोलते हैं। गोया कि ईमानदारों से अल्लाह ये तकाजा कर रहा है कि ईमान गैब पर रखें। गैब का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ है, अल्लाह ने पोशीदा रखा है, अल्लाह ने हमारी आंखों से दूर रखा है, हमारे एहसासात से दूर रखा है, और ये चीज़ महशर में हिसाब किताब के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन हम सोचेंगे कि आज ही हमें पता चलना चाहिए, तो अल्लाह करीम ईमानदारों से फरमाता है कि जो ईमान लाया गैब पर वही कामयाब है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बाद इस दूसरी सूरत में, सूरतुल बकरा में इब्तिदाई में ही फरमाया वो यकीमून अस्सलाता, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज कायम करते हैं। गोया कि ईमान के बाद नमाज की बड़ी अहमियत है। अक्सर व बेशतर नमाज के बारे में सुस्ती की जाती है। अहदीस मुबारका में नमाज के बारे में हुक्म आया हुआ है, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफर किया। तो जानबूझकर हम कब नमाज छोड़ सकते हैं? मिसाल, जानबूझकर कहने का मतलब यह है कि कोई शख्स किसी काम में फंस गया तो कहता है कि भाई मैं फंसा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस बंदे ने अल्लाह के सिवा उस काम को तरजीह दी जिसके लिए उसने वक़्त निकाला, लेकिन अपने अल्लाह के लिए वक़्त नहीं निकाला। तो वो तरजीह देना भी तो कुफर है कि अल्लाह के सिवा किसी चीज़ को तरजीह देना। इसलिए नमाज का क़याम ईमान के बाद बहुत अहमियत रखता है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसके बाद जो है माशरा तामीर जो होता है वो खर्च करने से होता है। जब हम खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, जब हम एक दूसरे पे खर्च करेंगे, जब हम अपने माशरे में मफलूकुल हाल पर खर्च करेंगे, तो नमाज के बाद अल्लाह ने फरमाया वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो लोग जो जिनको अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाता है वो खर्च करते हैं। और इन सब लोगों को अल्लाह ने क्या कहा? जो ईमान लाए, गैब पर नमाज पढ़े, अल्लाह की राह में खर्च करे, और फिर ईमान लाए, आखिरत पर यकीन रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है खुद ही इनके हक में फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग हिदायत पर हैं। हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं, हम लोग आजकल बहसें करते हैं, हम लोग आजकल बहुत कुछ करते हैं और देखते हैं कि अब भाई हक पर कौन है, हिदायत याफ्ता कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो ये फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत उनको नसीब होती जो अल्लाह से डरते हैं, जो खौफ रखते हैं हिसाब किताब का, और ईमान बिल गैब रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और आखिरत का यकीन रखते हैं। ये लोग ईमानदार हैं, और इनके बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइकुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। मुझे लगता है कि अगर इन्हीं इब्तिदाई 4 बातों पर अच्छे तरीके से तवज्जो की जाए कि गैब पर अपने ईमान को मजबूत किया जाए, उसके बाद जो है नमाज पर पाबंदी की जाए, और उसके बाद अगर अल्लाह ने माल दिया तो अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए, और आखिरत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी व कामरानी इसी में है, और इसी चीज़ का नाम हिदायत है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का बयान किया जिन लोगों ने कलिमा तो पढ़ा लेकिन ये काम नहीं किए, इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखा। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में आगे फिर मुनाफिकीन का बयान है, उनके बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है कि उनको आप डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन के हक में है। गोया कि आप खुद ही अंदाजा करें, आजकल के दौर में अक्सर व बेशतर देखा गया कि हमने देखा कि एक जमात एक को मुनाफिक करार देती है, दूसरी जमात दूसरे को मुनाफिक करार देती है, तीसरे को मुनाफिक करार देती है। लेकिन कहना यह है कि कुरान पढ़ने वाला खुद ब खुद ये महसूस कर सकता है कि ये शख्स जो कुरान पढ़ता है वो मुनाफिक है या नहीं है,
کیونکہ منافقوں کی تمام خصلتیں، منافقوں کی عادتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر قرآن کریم کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں سدھار آئے گا، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے میری اتنی گزارش ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی اور آپ بھی سب کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ بامعنی کریں، معنی کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ترجمہ قرآن پڑھیں اور علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ جہاں پر سمجھ میں نہ آئے علماء کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن قرآن کی عظیم دولت سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کچھ سوالات ہیں، ان کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہاں سوال ایک آیا ہے کہ اگر نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اگرچہ اس نوجوان نے صرف گناہ کیے ہوں گے۔ مطلب اگر نوجوان توبہ کرتا ہے، اگر یہ سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان توبہ کرنے سے کیسا ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نوجوان توبہ کرتا ہے تو نوجوان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جوانی میں توبہ کرے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، حدیث پاک میں ایسا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی گناہ کرتا رہے، جوان گناہ کرتا رہے اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر وہ اللہ سے یہ امید رکھتا ہے، تو اللہ تو اسے خود ہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور رکھا۔ تو گویا یہ بھی تو اس سے سوال ہوگا۔ اس سوال کا اس نوجوان کے پاس یا اس گناہگار کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس نفس تھا میرے اللہ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج جو ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ آج عذر کسی کو کہنے کی اجازت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی کہے میرا نفس ایسا ہے تو قرآن تو اس کے نفس کو ٹھیک کرتا ہے، اور حضرات انبیاء کرام جو ہے تزکیہ کرنے کے لیے آئے اللہ کے بندوں کا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طریقے سے اس امید پر گناہ کرنا کہ میرا رب مجھے معاف کرتا رہے گا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، اور اللہ نے آگے اس کے کیا فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھے بہترین پیدا کیا اور تجھے سنوارا، اس اللہ کی نافرمانی اور اس سے دوری کا کیا سبب ہے؟ اس لیے اس سبب پر غور کیا جائے جن اسباب کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا حکم کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان شریف کے بعد، گویا اس نے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے جو ہے واجب فرض نہیں ہے، سنت ہے، رکھیں تو ہمیں سال کے ثواب ملے گا، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔
اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال کے روزوں کا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. 6 روزے، چاہے یہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں یا بیچ بیچ میں رکھے جائیں، مگر شوال میں ہی یہ 6 روزے رکھے جائیں. اور دوسرا سوال ہے اہل اللہ اور دون اللہ. اہل اللہ کون ہے؟ اصل میں اہل اللہ جو ہے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اپنے اللہ کو کسی کا شریک نہیں ٹھہراتے، ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے. جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، جسے اللہ نے فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ جو ہے خرامہ خرامہ آرام آرام سے چلتے ہیں، اور جاہل سے جب ملتے ہیں تو اس کو سلامتی کہہ کر سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں. اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ رات گزارتے ہیں. اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ رات گزارے، عبادت میں گزارے، سجود میں گزارے، مناجات میں رات گزارے، درود و سلام میں رات گزارے. اس لیے دون اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. جیسے دون اللہ قرآن کریم میں جو یہ اصطلاح ہے یہ بتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، اصنام کے لیے استعمال ہوئی ہے. اس لیے اوثان و اسلام اور طاغوت کے لیے دون اللہ لفظ ہوا ہے استعمال. اور دون اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے مقابل کھڑے کیے جائے. جیسے مشرکین اللہ کے مقابلے میں بتوں کو کھڑا کر کے عبادت کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کو دون اللہ کہا جاتا ہے. جو ایمان کی حالت میں اللہ کو مانتے ہوں ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کو دون اللہ کہا جاتا ہے. یہاں یہ سوال ہے کہ کیا محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ بار بار یہ سوال آتا ہے. اصل میں اس سوال کا جواب سمپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں اگر جمعہ ادا کیا جاتا ہے آلریڈی، حالانکہ اس سے اگر کسی کو اختلاف ہوگا وہ پرسنلی مجھ سے بات کر سکتا ہے. آپ کے محلے میں اگر جمعہ ادا ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں بھی جمعہ وہاں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جمعہ کی یہ شان نہیں کہ یہ گھر گھر ادا کیا جائے. ہاں، جب آپ کہیں گے کہ پھر آج کے دور میں جو ہے فتویٰ دیا گیا اس طریقے ویسے مختلف فتاویٰ آئے تو کبھی کبھی کنڈیشنل ایسا ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے پھر اسی پہ اڑا نہیں رہنا چاہیے. تو جس محلے میں جمعہ پہلے سے ہی پڑھا جاتا ہے اس کے ارد گرد کی مسجدوں میں بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، جمعہ ادا ہو جائے گا. لیکن جمعہ کی شان و شوکت کے خلاف ہیں. پھر جب درست ہو جائے معاملہ تو پھر اسی مسجد میں ادا کیا جائے جس مسجد میں آلریڈی جمعہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے جھگڑے فساد میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کیا جائے. کیا داڑھی کو کلر کرنا جائز ہے؟ کلر کا مطلب مہندی جو ہے، اگر مہندی ہے یعنی اس سے بھی کلر ہوتا ہے. اور کلر کا مطلب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی دبیز موٹی چیز ہے جو داڑھی پہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر درست نہیں ہے. اگر مہندی کا کلر ہو یا آج کے دور میں جو کلر ہیں ان کے بارے میں مجھے تو تحقیق نہیں کہ وہ کس چیز کے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، لیکن کلر جو ہے کرنا جائز ہے. کالے کے سوا ہم جو ہے مہندی کلر کر سکتے ہیں. دوسرا اور بھی دوسرے کلر ہیں، اس کو نیل کلر کہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. کپڑوں میں جو جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کلر بھی کر سکتے ہیں. اور باقی جو ہے بلیک کے علاوہ جتنے کلر ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور پسندیدہ مہندی کلر ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ بتایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما بقیتنا وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني برحمتك يا رب حضرت بشس بانی یاری خاجنہ پہ نصیر احمد عرض کران اس سوالات یل بچہ گزران پتہ تمس ضروری گھر ناو کرن دفن کرن بروٹھی یا اگر وہ سہ گزریو پتہ مشید گومت ناو کرن تمس ضروری ناو کرن مفتی صاحب ون تو میانہ طرف سلام تو بیٚیہِ ؤنۍ تو یہ سوال تو اس کے ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ. وعلیکم السلام. سوال یہ آیا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے انتقال کر جائیں کیا اس کا نام رکھا جائے گا یا نہیں، یا اس بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ اگر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی گزر جائے تو اس کے لیے جنازہ یا نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد پھر انتقال کر جائے اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور بہتر ہے اس کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا، اگرچہ ایک ہی شخص کرے. یہ شرعی حکم ہے. اور اگر بھول جائے نام نہ کیا ہو تو بعد میں بھی نام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں حکم ہے کیا ہم ماسک پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ فقہی قاعدہ ہے الضرورت تبیح المحظورات. ضرورت جو ہے منع چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہے، اس لیے اس قاعدے کے تحت جو ہے آج کے وقت میں جو ہے ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ منہ ڈھانکنا نماز میں درست نہیں ہے. اور ایسے ہی نصیر رضا، اچھا ان کی ماں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے انشاءاللہ. تو جلد دعا کریں گے. ایک دعا ہے کہ اس دعا کو جو ہے جو بھی سامعین حضرات ہیں اگر یاد کریں گے تو بڑی اچھی دعا ہے، قرآن کریم کے متعلق ہے. جی نہیں، یہ دعا وہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن کے متعلق، یعنی قرآن یاد کرنے کی دعا ہے اور قرآن کی فضیلت ہے. جیسے ایک دعا ہے دعائے شفا بھی اگر آپ پہلے سننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کو کوئی درد ہو تو اس کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا جائے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. 3 بار دم کر کے جو ہے 3 بار پڑھ کے اس پر دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گزران یہ ضروری امس گھس پن مطلب گھریک چاہے مول چاہے بو یا رشتہ دار قبر اندر تراؤن کن امس ہیک بیاکھ ترٲیِتھ، یہ ضروری امس گھس پن تراؤن یا بیاکھ ہیک ترٲیِتھ علاقس مز تھوڑا اترس کت اہن حظ آ سوال کور بھائی کہ اگر کم گزرے تو امس پن رشتہ دار ضروری، اپنا ہی کوئی رشتہ دار جو ہے قبر میں اتارے یا کوئی بھی اتار سکتا، کوئی بھی مسلمان اتار سکتا ہے، لیکن اپنا رشتہ دار جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں نرمی ہو سکتی ہے زیادہ تر، اور وہ اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرے گا میت کے ساتھ. اس لیے اگر اپنا رشتہ دار مہیا نہ ہو تو وہ دوسرا بھی کوئی بھی مومن اس کو اتار سکتا ہے. جی، اور میں آپ کی جو ہے دعا عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ دعا شفا ہوگی، دوسری دعا ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ اس دعا کو سنے وہ ضرور اس کو یاد کرے اور پڑھے، اور یہ دعائیں مستجاب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک
او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعائے مستجاب ہے، اس کو یاد کریں اور اس کو اکثر و بیشتر جو ہے اس کو پڑھتے رہیں. چونکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ہمارے اندر یا کسی طریقے سے بھی بد عملی جو سرایت کرتی ہے وہ توبہ سے دور رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم ان اذکار کو الحمدللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں اپنے اس دین کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائے گا. ہاں، جو بھی حضرات کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس پر نمبر دیا گیا ہے، وہ فون کال کے ذریعے سے جو ہے سوال پوچھیں، اس سے زیادہ آسانی ہوگی. کیونکہ کمنٹ میں پہلے لکھا جاتا ہے یہ سوال پھر بولا جاتا ہے تو اس میں ٹائم بھی زیادہ ختم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو حسین درود پڑھو. تو انہوں نے پوچھا وہ حسین درود کیا ہے، آپ بتائیں. تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ درود اللہم صلی علی محمد اللہم اجعل صلاتک، یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقام محمود یغبطہ بہ الاولون والآخرون. یہ بھی ایک درود شریف ہے اور اس کو بھی جو ہے پڑھ لیا کریں جب جب آپ کو یاد ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے سونے کی ایک دعا ایسی ہے کہ اگر انسان وہ دعا پڑھ کے نیند میں ہی انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہے. اللہم رب الناس، وہ دعا ہے بِاسْمِكَ اللہم وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ اللہم إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ اللہم إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ عَالِمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. یہ وہ دعا ہے کہ اگر نیند میں بھی انسان انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرے گا اور اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. سوال مایت چھ گزران پتہ ییٚلہِ تٔمِس دفن چھ کران تمہِ پتہٕ چھِ تٔمِس اذان دِوان، اتھ کیٛاہ شرعی مسائل چھِ؟ اصل میں جو ہے مسائل بہت طریقے سے جو ہے جب مختلف معاملات ہوتے ہیں تو اس میں مختلف جو ہے حرکات و سکنات ہوتی ہیں. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا سوال میں کہ مردے کی قبر پر آذان دی گئی وہ کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ وہ درست ہے، کیونکہ آذان جو ہے یہ کلمات خیر ہیں. آذان کے بارے میں حدیث پاک ایک ایسی بھی ہے جو سب جانتے ہیں کہ جب آذان پڑھی جاتی ہے تو تب شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایسی بھی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی مدد کرو، دفن کرنے کے بعد دعاؤں کے ذریعے سے تلقین کے ذریعے سے اس کی مدد کرو. تو آذان دینا واجب فرض ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے تو گناہ بھی نہیں ہے بطور تلقین، بنیت تلقین. جیسے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں جب ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں الحمد پڑھنا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز جنازہ میں الحمد پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا کی نیت سے اگر پڑھی جائے تو گناہ بھی نہیں ہے. جیسے ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک پڑھتے ہیں، اس کے بدلے اگر الحمد شریف بھی پڑھی جائے دعا کی نیت سے تو جائز ہے. اسی طریقے سے تلقین کی نیت سے آذان دی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. حضرت مفتی صاحب سے عرض جو ہے کہ میں نصیر رضا کپواڑہ سے عرض کر رہا ہوں
جی بولیں. آج کل اکثر مسجد جامعہ میں جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے اندر جو ہے تالا لگایا جاتا ہے یا کنڈی لگائی جاتی ہے, اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں, تو کیا دروازہ بند کر کے نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اذن عام کے خلاف ہے, اور جو ہے تالا لگا کے چھپ کے جمعہ پڑھنا, مثال جب عذر آ گیا تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا ہے, آپ ظہر ادا کریں, آپ کو عذر شرعی ہے اور اگر آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کھل کے آپ پڑھیں, پھر جو ہوگا سو ہوگا, وہ دیکھا جائے. لیکن اگر علماء کی رائے پر چلنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر چند لوگوں کو کہا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے, وہ چند لوگ پڑھیں جمعہ, اور اس کے علاوہ اگر بھیڑ جمع کی گئی اور تالا لگایا گیا تو وہ جمعہ درست نہیں ہے, اس لیے اس سے احتراز کیا جائے. سر سوال اذان جب اذان دیتے ہیں تو اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوت کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا, اذان کے بعد حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوت کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ دعا ہے, کہ ممکن ہے کہ اس کو خواہشات نفس نے جکڑا رکھا ہو یا شیطان نے اس کو جکڑا رکھا ہو, تو یہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے وہ شیطانی بند یا نفسانی بند جو ہے کھل جاتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذان کے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے, یہ بھی وجہ ہے. سوال بچس عقیق کران اگر سہ پانس کھمو تک کیا؟ ہاں, سوال ہے جو بچے کو عقیقہ کرنا ہوتا ہے, اگر یہ کیا ہے, اگر عقیقہ پکا کر خود کھائیں کیا وہ صحیح ہے؟ یعنی عقیقہ میں جو ہے اصل چیز جو ہے وہ ذبح ہے, جیسے قربانی میں ذبح کرنا اہمیت رکھتا ہے, دعا پڑھنا جو ہے, ایسے ہی عقیقہ بھی ایک قربانی ہے. جیسے قربانی کا گوشت گھر میں کھایا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے عقیقے کا گوشت بھی گھر میں پورا کھایا جا سکتا ہے, لیکن مستحب اور بہتر افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں جیسے قربانی میں کرتے ہیں. درود تاج اس کیا فضیلت ہے؟ درود جو بھی ہے وہ سب درود کی فضیلت ہے. جیسے میں نے اکثر و بیشتر سنا, کسی نے ایک دن کہا کہ ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں سلام نہیں. حالانکہ یہ غلط بات ہے. درود ابراہیم بڑا عزت اور عظمت والا درود ہے, اور جس درود کو خود سلیکٹ اور ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے جو ہے اس درود کی بھی کثرت کی جائے. درود تاج جو ہے بڑا خوبصورت درود ہے, جس میں فضائل نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس لیے جو ہے جو بھی درود ہے وہ عظمت والا درود ہے, اس لیے جو ہے درود تاج بڑا عظمت والا درود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں ہمارا سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں, میرا ایک سوال تھا جی. کی بارگاہ میں, کیا امام صاحب اگر امام صاحب نماز پڑھائے, اگر اس کے یعنی کہ اخفاء اور اظہار میں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں گرامیٹیکلی, مطلب کے اعتبار سے نہیں, کیا اس امام کے پیچھے نماز درست ہے؟ دیکھیں آپ جو ہے اظہار اور اخفاء کہہ رہے ہیں. اظہار اور اخفاء جو ہے سوال جو ہے آپ کا یہ ہے, جی جی. اس لیے اسی کے متعلق جواب. بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب اظہار اور اخفاء میں غلطی کرے تو نماز درست ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز درست ہو جائے گی, لیکن اس کو ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے. دوسرا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ گرامیٹیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا تھا ربو اور پڑھ دیا ربے, تو یہ گرامیٹیکلی غلطی ہو گئی, اور اس طریقے سے لغوی غلطی کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز دہرانا واجب ہے اگر لغوی غلطی ہو. اگر جو ہے استحبابی معاملہ ہے جیسے اخفاء کرنا, جو ہے ادغام کرنا, تو اس میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر معنی فاسد ہو جائے تو اس میں جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے. وعلیکم السلام. ہلو, السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमायो। जनाब अच्छा करो तमा सवाल हाँ बचत मुतलिक अच्छी मतलब एक बचत दुनिया टाइम के आप की सवाल के अगर टाइम बचत मतलब हालत की टाइम भी अगर करो ये जायज बे अगर करो ये मार्क्स ना या कोई पास के पीछे से करो ये हम से बोल रहा हूं। ठीक है। तो ये इनका सवाल है कि अकीका अगर वक्त पर ना हो जाए तो कब किया जाए। तो जब भी आपको वक्त मिले, हालात दुरुस्त होने पर, जब भी आपको जो है माली कुव्वत मिल जाए, उस वक्त आप अकीका कर सकते हैं। और अकीके का गोश्त हमसाया या दूसरों को देना ज़रूरी लाजमी है या नहीं? लाजमी नहीं, ये इस्तेहबाबी हुक्म है। अगर आप दें तो आपको सवाब है, ना दें तो आप गुनाहगार तो नहीं हैं। आप सब अपने घर पे ही खा सकते हैं। जीनत के शरई अहकाम क्या है? यानी जीनत कहते हैं सजावट को। असल में शरई जीनत वही है जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा अगर कोई इजाफा किया जाएगा तो वो बिदअत में शुमार होगा। इसको जवाब दिया जाए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, हर मस्जिद के बाद जो है जीनत इख्तियार करें। मतलब क्या है? साफ सुथरा जाएं, बावुजू जाएं, कपड़ा अच्छा पहन के जाएं, अच्छे कपड़े। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में आप देखें कि जब हम लोग कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। जब हमें मस्जिद जाना होता है तो जो सबसे ज़्यादा कटा फटा कपड़ा होता है वो पहन के जाते हैं। तो ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। जब अल्लाह के सामने वो इस तरीके से बेअदबाना जाएगा तो वहाँ पर जो है जीनत इख्तियार करनी चाहिए, यानी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। बालों की जीनत ये है कि बाल धुले जाएं, उन पर तेल लगाया जाए। इसी तरीके से जो है अगर मेल कुचोल उसको दूर किया जाए। हर तरीके से जो है दांतों की जीनत ये है कि दांतों का मेल दूर किया जाए। इसी तरीके से जो है बाकी नाक में अगर गंदगी हो उसको दूर किया जाए। तो जीनत जो है इस तरीके से जायज़ है, इसके अलावा में गुनाह है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र शुक्र खुदा इसको। फरमाओ मुदस्सिर साहब। हजरत अगर मतलब कोई गुनाहुक आदत गुना निश बाज रोज मगर मतलब हेकान रूजित क्या हजरत अम खतर खास दुआ कि यम निश बाज रोज तो बेचुम अर्ज हजरत दुआ शिफा करो सान कर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम। मेरे भाई कारी मुदस्सिर साहब का सवाल यह है कि कोई अगर किसी गुनाह का आदी हो तो उसको तर्क करने की कोई दुआ ऐसी है कि वो छूट जाए। हाँ, बहुत सारी दुआएं हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बहुत सारी दुआओं में। एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। इसको याद किया जाए। और इस तरीके से जो है दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की सूरह काफ जो है, काफ सूरह काफ को पढ़ा जाए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आमाले नेक करने वालों के बारे में जो है हुक्म क्या फरमाया और जहन्नमियों के बारे में क्या कहा, और वहाँ पर इंसानी हरकत व सकनात के बारे में अल्लाह ने सूरह काफ में बयान किया है। तो मैं कहूँगा कि जो ऐसा फर्द हो कि किसी गुनाह का आदी हो तो वो सूरह काफ को माना के साथ तिलावत करे। उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैं अपने रब के सामने कैसा इंसान हूँ। तो उम्मीद है कि वो पढ़कर इंशाअल्लाह वो गुनाहों से दूर रहेगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। اہن حظ کٔرِو کٔرِو مُفتی صٲب چھِ بوزان مُفتی صٲب چھِ بوزان
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत इससे शुमारी पर क्या बात कर रहे हैं फरमाएं क्या सवाल है? सर? हमारा सवाल ये कि जो ये कोरोना वायरस जब से आया ना हजरत, जी तो हम यहाँ पे जुमा नहीं पढ़ रहे हैं वारीपुरा में। जी तो इस सिलसिले में हमारे कुछ बुजुर्ग गए थे आसपास के गांव में जुमा पढ़ने के लिए। जी तो फिर वहाँ पे उन्होंने वो थोड़ा बहुत वो उनके कलाम से किया कि यहाँ मत आया करे, वो है वहाँ से स्ट्रिक्टनेस है। तो इस सिलसिले में हम क्या करें सर? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप देखें सुने, मैं इसका जवाब देता हूँ। जुमा उज़र की वजह से जब जो है जुमा मना किया गया कि जुमा में कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, बाकियों के बारे में उलमाए किराम ने कहा कि वो ज़ोहर अदा करें, तो ज़बरदस्ती मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग जुमा क्यों पढ़ना चाहते हैं। जब कहा गया, फिर तो मुजरिम सबसे बड़े मुजरिम उलमा होते जो इस चीज़ को बताते कि जुमे के दिन ज़ोहर पढ़ें। इसलिए जो है जितने लोग जुमा पढ़ सकते हैं मुमकिना हालात में उतने पढ़ें, और बाकी हजरात जो है जुमे के दिन ज़ोहर अदा करें, अपने घरों पे जो है ज़ोहर नमाज अदा करें। वहाँ अगर मुमकिन है जुमा पढ़ना तो वो नूर नाला नूर, फिर आप जुमा पढ़ें। लेकिन मुमकिन नहीं है तो फिर ऐसे हालात में गुनाहगार भी नहीं होगा इंसान जो जुमा नहीं पढ़ता है, सिर्फ ज़ोहर पढ़ता है, इसलिए ज़ोहर अदा करे। ये क्या है, क्या सफूफ में फासला लिखना जायज़ है या नहीं? सफूफ में फासला रखना, सफ़ों में फासला रखना जायज़ है या नहीं, ये भी एक सवाल है। मैंने आपसे एक कायदा आप याद कर लें, तमाम सवालों का जवाब, जो नए सवाल पैदा होंगे उनका जवाब यही है। फ़िक़ही कायदा है अज़-ज़रूरत तबीहुल महज़ूरात, ज़रूरत जो है मना चीज़ों को भी जायज़ करार देती है। जैसे सफ़ों में फैसला तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन आज जो है मेडिकल साइंस के माहिरों ने ये कहा कि कोरोना वायरस जो है ये एक दूसरे को हो जाता है, दूसरे पर असर अंदाज हो जाता है। इसलिए जो है उलमा ने फरमाया कि सफ़ों में फैसला रखा जा सकता है, और ये इज्तिहाद है, इज्तिहादी मसला है। इसलिए जो है मैं ये गुजारिश करूँगा, जब तक अल्लाह हम सबों पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला इस वबा से निजात दे, जब तक ये मामला रहेगा तब तक सफ़ों में फैसला रखना दुरुस्त है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फैसला रखना जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाहगार ही हो जाएंगे सफ़ों में फैसला रखने से। अगर इमाम साहब ने आज़ान पढ़ी तो क्या वो तकबीर पढ़ के जमात करवा सकते हैं, ये सवाल है। जी बिल्कुल, जो है इमाम आज़ान भी पढ़ सकता है, तकबीर भी खुद ही पढ़ सकता है और नमाज भी पढ़ा सकता है, इसलिए जो है ये कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो ही चाचा हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं ने ईमान नहीं लाया। और भी कोई सवाल है? एक सवाल है कि क्या हम गायबाना जनाजा पढ़ सकते हैं? असल में गायबाना जनाजा जो है तो नहीं पढ़ सकते हैं, ये खुसूसियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए, एक बात समझने की है, ये मसले की मुनाफरत फैलाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है। वो ये है कि अगर गायबाना जनाजा हम पढ़ते हैं, जनाजा का मतलब लाश होता है। लाश जब सामने होती है तो उस लाश के ऊपर जो है दुआ की जाती है, और दुआ से पहले आप देखें कि जब आप जनाजा पढ़ते हैं तो पहले आप क्या पढ़ते हैं? तकबीर पहली पढ़कर आप सना पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। दूसरी तकबीर के बाद आप क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ, है ना। तीसरी तकबीर में आप क्या पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं, है ना। पहली तकबीर कहकर सना, और दूसरी तकबीर कहकर क्या है? दुरूद, और तीसरी तकबीर कहकर दुआ। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो पहले अल्लाह की हम्द करो, उसके बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ करो, दुआ कबूल हो जाएगी। नमाज जनाजा में भी यही है कि पहले अल्लाह की हम्द की जाती है, उसके बाद दुरूद पढ़ा जाता है, उसके बाद मैयत के लिए दुआ की जाती है। तो इसलिए जो है नमाज जनाजा भी दुआ ही है। तो जब नमाज जनाजा दुआ है
تو پھر ہم کیوں نہیں غائبانہ پڑھ سکتے ہیں مثال. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں غائبانہ جنازہ. ہم غائبانہ دعا نہیں کہتے. جنازہ کا مطلب لاش سامنے نہیں ہے اور جنازہ پڑھا جاتا ہے. یہ صرف خصوصیت تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب اس پر جو ہے تحقیق کی جائے گی تو یہ بات سامنے آئے گی. اور جہاں تک تعلق ہے دعا کا تو دعا ہمیشہ کی جا سکتی ہے. ہاں ایک جگہ پر اجازت ہے غائبانہ جنازہ کی کہ اگر دیار کفار میں ایسے دیار میں کوئی انتقال کر گیا کہ جہاں پر اس کی جنازہ نہیں پڑھی کسی نے بھی تو اس پر غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور جو ہے اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے. لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ دن سفر میں تھی ماہ رمضان میں کچھ روزے ٹوٹ گئے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ کیا ہے؟ 2 سوال ہے. اچھا پہلا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان شریف میں چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا یہ حکم ہے کہ جب آپ کو موقع ملے آپ رکھتے جائیں, آپ جو ہے ادا کریں اس آنے والے رمضان سے پہلے. لیکن اپنے دل میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ موت کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ احکام ہیں ان کو جلدی ادا کرنا چاہیے. تو لیکن ایسی بھی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پریشان ہو جائیں. آپ جو ہے ان روزوں کو جو ہے رفتہ ادا کر سکتے ہیں رمضان شریف آنے سے پہلے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بدعقیدہ کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی بندے کو جو ہے جلدی فٹافٹ جو ہے کوئی بھی بدعقیدہ قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کے لیے تحقیق نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ یہ تحقیق کرنے والا کون ہے, پہلے یہ آپ سوال کا جواب سنیں. مثال آج کل اکثر بیشتر ہے نا, دیوبندی کہتے ہیں بریلی کے پیچھے نماز نہیں, بریلی کہتے ہیں دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں, جماعتی کہتے ہیں سلفیوں کے پیچھے, سلفی کہتے ہیں ان کے پیچھے. لیکن یار عوام الناس کو اس بارے میں نہیں دھکیلنا چاہیے. اس بارے میں تحقیق وہی بندہ کرے گا جو تحقیق کے لائق ہو, اور اسے جب تحقیق ہو جائے گا یہ بدعقیدہ ہے تو اس کے پیچھے بدعقیدہ کے پیچھے قرآن و سنت کے مطابق نماز نہیں ہے. لیکن بدعقیدہ کون؟ کسی کو نام دینے سے بدعقیدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اندر بدعقیدگی نہ ہو. اس لیے تحقیق جو ہے علماء کرام جو ہے حق پرست علماء کے ساتھ جو ہے وابستہ رہیں, جن کو خوف آخرت ہو. وہ ہر ایرے گیرے کو جو ہے بدعقیدہ نہ کہیں, ہر مسلمان کو بدعقیدہ نہ کہیں. جو بدعقیدہ ہو واقعی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, لیکن کسی بھی بندے کو بدعقیدہ قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے. تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال ہے, کیا اذان سے پہلے سلام پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عمارت سے عرض کر رہا ہوں. جی ہاں, اگر کسی کو شرعی حسن ہو, خارج ہوتا ہو, جی تو کیا وہ قرآن کی تلاوت یا مطالعہ کر سکتا ہے؟ اگر کہ اس کے یعنی کہ 15 منٹ 30 منٹ بھی وضو نہیں رہتا ہے, کیا اسی وضو کے وہ بریک فاسٹ کی تلاوت یا مطالعہ وغیرہ کر سکتا ہے؟ ہاں, وہ وضو کرے, ایک ٹائم کے لیے وہ وضو کرے, اپنے دل میں رکھے کہ اتنے ٹائم مجھے قرآن پڑھنا ہے, اتنے ٹائم جو ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اس کا یہ ہوگا کہ وہ کہے گا مجھے 1 گھنٹہ تلاوت, وضو پر اسی حالت میں تلاوت کرنا جائز ہوگا. اس کے علاوہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس لیے ٹائم وضو کر کے جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے. جی جی اگر کوئی اپنی بیوی کو بار بار یہ کہے کہ جاؤ اپنے مائکے جاؤ, یہاں آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, یا اس کو ڈانٹے کہ آپ میری بیوی نہیں ہو, میں آپ کو یعنی کہ بیٹی جیسی قدر کرتا ہوں, یا دھکا دے کر مارے کہ آپ اپنے مائکے جاؤ, مجھے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے, ایسے کچھ انداز سے ایسے, تو کیا نکاح پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں, انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا, آپ سنیں انشاءاللہ. یہ بھائی نے کہا کہ جو ہے کوئی اپنی بیوی کو بار بار کہے میکے جاؤ جو ہے, یہ تو اس کو جو ہے اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. اگر وہ ہو جائے گی جو ہے
इसी तरीके से जो है वो मारता है और उसको कहता है मैं आपको बहन की कदर करता हूँ। बहन की कदर करने का मतलब क्या होता है, तो ये तो उसका लघु कलाम है, वो क्या कहना चाहता है। अगर वो ये कहे कि मैं आपको अपनी बहन की तरह समझता हूँ तो फिर तो ये ज़िहार हो जाएगा, और ज़िहार में जो है उसको जो है तब तक अपनी बीवी से कुर्बत की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो 60 मिस्कीनों को खाना ना खिलाए। इसलिए कुरान सूरह मुजादला इस बारे में तिलावत की जाए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र जी, फरमाइए बिलाल साहब क्या हुक्म है। जी जी चूंकि उलमाए किरामो इज्तिहादी मसला तो इंशाअल्लाह बकरता इब्न किनारत तो बुझो। अभी हमारे भाई हमारा बिलाल साहब ने सवाल किया कि सफ़ों में जो है आज तो इसके बारे में क्या हुक्म है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ये इज्तिहादी मसला है, आज तक तो ये मसला हुआ ही नहीं था। तो जब कोई मसला अचानक वारिद हो जाए तो वो इज्तिहादी मसला हो जाता है। इसमें उलमाए किराम मुख्तलिफ रहे, लेकिन अक्सर उलमाए किराम कहते हैं कि ऐसे हालात में सफ में फैसला रखना जायज़ है। इसलिए जो है आप जो है अब झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, आप उलमा की राय को तस्लीम करके उस पर अमल करें। यानी उलमा ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इतना फैसला रखना दुरुस्त है, अगर ऐसा फैसला रखा जाएगा तो नमाज हो जाएगी, ना रखा जाएगा तो तब तो नूर नाला नूर हो जाएगी नमाज। इसलिए जो है ये पहले भी अर्ज किया कि कायदा ये है कि जरूरत के वक्त वो तो जैसे मैंने पहले कहा कि सफ में जो है जगह रखना फैसला रखना जायज नहीं है, लेकिन अब जरूरत के वक्त जो है फैसला रखना पड़ा तो वो मना चीज भी जायज होगी, यानी रखना फैसला जायज है, नमाज हो जाती है। हमारे पास एक और सवाल है, मरवानी कर रहे हैं। अगर कुरान एक है हम अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। जी ये हमारे भाई ने सवाल किया कि आज जो है जैकेट पर जो है तस्वीरें बनी होती हैं, क्या वो जैकेट पहन के नमाज होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन जो है दरवाजे पे या खिड़की पे पर्दा लटकाया गया था, तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराहत जाहिर फरमाई। तस्वीर का तो बड़ा हुक्म है, तो इसलिए जो है तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज दुरुस्त नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि कमरे में अगर आगे तस्वीर हो तो नमाज होगी या नहीं? नहीं जनाब आली, नहीं होगी, क्योंकि आप उलमाए किराम कहते हैं कि अब इसमें इख्तिलाफ करते हैं, ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर वो है जो हाथ से बनाएंगे, ये तो तस्वीर का अक्स है। ये फिर उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा ने लिखा है अगर इसको नमाज नहीं होगी जहां पर तस्वीर होगी, वहां पर तो रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है अगर दाएं बाएं तो वहां पर कम कराहत है, लेकिन आगे अगर है तो आगे रख के जो है उसमें बड़ी ताजीम का मामला होता है, इसलिए जो है नमाज आगे रख के तस्वीर नहीं होगी चाहे लड़की क्यों ना हो। इसलिए उलमा ने लिखा है वो मकरू तहरीमी वाजिबुल इयादा नमाज है। एक सवाल है, अगर कुरान एक है हमारा दीन एक है तो इतने जमात क्यों बने हुए हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मेरे ख्याल में जो है मौजूदा दौर में जो है इतना फिरका वारियत की बुनियादी वजह यह है कि हम एक दूसरे पर जो अगर हम लोग पहले मिलें, बातचीत करें, मसाइल की गुफ्तगू शुनीद करें, वीडियो शूटिंग ना हो और एक दूसरे को, तो ये सब फिरका वारियत खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में फिरका वारियत की बुनियादी वजह नफसानियत है, और नफसानियत को दूर किया जाए,
جہاں پر جو بھی فرقہ یا جو بھی جماعت یا جو بھی فرد ہے جہاں پر وہ غلط ہو وہ علیہ اعلان اپنی غلطی کو قبول کرے، کہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے اور آئندہ اس سے محفوظ رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسلام میں بہار آئے گی، تمام مسلمان آپس میں متفق ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے پاس ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی عمل مختلف انداز سے، یہاں پر اس کو فرقہ نہیں کہتے ہیں، اصل میں فرقہ کہتے ہیں جب عقائد میں کوئی گڑبڑ ہو، عقیدے میں، عمل میں جو ہے تو عمل میں تو بہت سارے لوگ جو ہے عمل مختلف انداز سے کرتے ہیں، حنبلیوں کی نماز الگ ہے، مالکیوں کی الگ ہے، شافیوں کی الگ ہے، حنفیوں کی الگ ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتا ہے تو تمام کی نماز جو ہے احادیث کے مطابق ہی ہوتی ہے، مختلف ادوار میں مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، لیکن جب عقائد کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ عقائد کی دنیا میں، عقیدے میں گڑبڑ ہو تو وہاں فرقہ بنتا ہے، اعمال میں اگر کوئی فرق ہو تو وہاں وہ فرقہ واریت نہیں ہے، عقیدے میں اگر کوئی غلط ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے قرآن و حدیث کا احاطہ کیا ہے، احاطہ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر اس نے ابھی چند اوراق ہی پڑھے ہیں تو یہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے، اور جس کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائے، تعالی مکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اس لیے جو ہے بدعقیدگی اگر ہو جائے کسی میں تو وہاں فرقہ واریت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے آپ کا سوال جو ہے قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فہم ہمارے الگ الگ ہے، اس لیے اگر ہم آپس میں بیٹھیں کہیں پر اور قریب بیٹھیں، بات سنیں، بات کریں، ممکن ہے ہماری فہمی غلطی بھی دور ہو جائے اور ہم جو ہے الحمدللہ اسلام پر قائم و دائم ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے کیا؟ جی یہ ہے اگر شریعت میں کسی انسان کو کسی شخص کو محجوب قرار دیا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیا قرار دیا ہے؟ مجذوب۔ جی مجذوب۔ اچھا ٹھیک۔ کیا اس کے پیچھے نماز؟ جی ٹھیک ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ اس طلاق کو کہتے ہیں، اصل میں طلاق رجعی کو جو ہے طلاق واحد جو ہے، ایک طلاق دینے کے بعد جو ہے کہ وہاں پر جو ہے رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہے بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہاں پر رجعت کی جا سکتی ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے کہ جہاں پر عدت سے پہلے جو ہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت کے بعد جو ہے بیوی کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس لیے جو ہے طلاق رجعی جس میں رجوع کیا جاتا ہے اس میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ کیا اذان سے پہلے سلام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اذان سے پہلے سلام پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اصل میں ادھورا سوال ہے، سوال ہونا چاہیے کیا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ جی ہلو، وعلیکم السلام۔ شکر جناب۔ جی فرمائیں۔ جی اسلام آباد کا حضرت فرمائیں کیا حکم؟ حضرت مسئلہ آپ کو ہلو فرمائیو تو بس بوزان۔ اچھا مسجد شریف کام چلان جناب، یہ بکے مسجد شریف حضرت اسلام آباد بالکل پراپر ٹاؤنس مز زیارت شریف وہی مقدس جناب صدیق اکبر امام علی مقام کرے تھوڑا فرینڈس ٹائپس پہ تھوڑا المٲرۍ بنٲیِتھ گۄڈنِکِس
safas bilkul tati yazi payas mas. Anand. Pay gasun banayit. Anand. Wan kare thoda diteis musa. Anand. So kya ko godi ki safas tama godi ki safas kedin train nafar man jay. Anand. Atmas cha kya shari noqta nazar window par. Anand şu şaran çı yus şakal jo agar wo masjid şerif vakıf çı çünkü masjid çı asan vakıf al vakfu la yuqaf تیتس کالس بنہ مسجد کی یتس کالس سہ وقف گس یل یہ وقف گو خدا سند خاطر تات مز ہیکو نہ کرت انٹرفیئر کہین مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی نے زمین کو وقف کیا وہاں مسجد بنی. اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ موئے مبارک کے لیے امام عالی مقام کو موئے مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موئے مبارک اور بھی تبرکات ہیں اس میں جو ہے مسجد کی ایک صف انوالو ہو گئی وہاں الماری بنانے میں. اس لیے شرعن یہ جائز نہیں ہے. ایسے الماری بنانے والے مسجد کی صف میں گناہ گار ہیں اگر وہ مسجد ہے. اگر وہ زیارت ہے تو جائز ہے یعنی اسی کے لیے مخصوص جگہ ہے. تو مسجد کی صف اس میں انوالو کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک میرے بھائی نے پوچھا تھا سوال کہ مجذوب کے پیچھے جس کو شریعت مجذوب قرار دے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے اس کے پیچھے مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں دماغ کی حالت میں نہ ہو درست نہ ہو اپنے حالات میں ٹھیک نہ ہو. اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو جس کی دماغی کنڈیشن درست نہ ہو. شریعت اگر مجذوب کسی کو قرار دے تو وہ ان حالات میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ فرائض اور واجب. اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہے. ایک اور سوال ہے اگر ہم نماز میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنیں کیا ہم درود شریف پڑھنا چاہیے نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں ہوتا ہے درود تو نماز میں ہم آلریڈی پڑھتے ہیں لیکن اگر ہم نماز میں سنیں تو یہ خارجی آواز ہم نے سنی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نماز میں ہی ہم بیٹھے ہیں عطیات میں وہاں پر ہم درود پڑھتے ہیں تو کوئی یہ کہے کہ لیکن یہ بتاؤ کھڑے ہو کے جہاں الحمد پڑھنا وہاں درود نہیں پڑھنا جہاں رکوع میں تسبیح پڑھنی وہاں درود نہیں پڑھنا جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں درود نہیں پڑھنا عطیات میں درود پڑھتے. خارج میں نماز نہ پڑھتا ہو کوئی اور اس نے آواز لگائی رسول اللہ کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اگر کسی نے سنی اس کو درود نہیں پڑھنا ہے وہاں اس کو صرف عطیات میں ہی درود پڑھنا ہے. لیکن چونکہ جب ہم کہتے ہیں سوال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نیت دل کا نام ہے. جب دل سے نیت کی جا سکتی ہے تو دل میں اگر کوئی درود پڑھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اس لیے جو ہے نماز میں اگر خارجی آواز سن کر درود پڑھے وہ درست نہیں ہے. جی جی ایک اور سوال ہے کیا دیوبندی بد عقیقہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بڑے علماء اکابر کا بھی کہنا ہے. اس سوال کا جواب تو میں نہیں دیتا اس وقت جو کہ تنگ وقت ہے تو لیکن تاہم میں آپ کو سمپل انداز میں کہوں گا. ہمارے اکابر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر دیوبندی جو ہے کیا کہتے ہیں بد عقیدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایسا شخص بن جاتا ہے جس کو بریلویت کا پتہ نہیں لیکن وہ ظاہری حالات میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. دیوبندی وہ ہوتا ہے جو ظاہری حالات دیکھ کر جو ہے چلا جاتا ہے. اصل میں ان چیزوں کے ڈیپ جو ہے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہر دیوبندی کو ہم بدعقیدہ نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف اس دیوبندی کو کہہ سکتے ہیں جس نے جو ہے واقعی اپنی کتابوں میں بدعقیدگی کی ہے اور جس نے یہ بدعقیدگی پڑھی اس کے بعد تسلیم کی وہ بھی بدعقیدہ ہے. عام حالات میں ہر دیوبندی کو ہم جو ہے بدعقیدہ نہیں کہہ سکتے. اسی کے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کیا ہم دیوبندیوں کے پاس فتویٰ لانے کے لیے فتویٰ لایا جا سکتا ہے؟ مفتی تو صرف بریلیوں میں نہیں ہوتے ہیں مفتی تو ہر ایک میں ہوتے ہیں. جماعتیوں میں دیوبندیوں میں مفتی ہیں اہل حدیث میں مفتی ہیں. اس لیے کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے فتویٰ؟ اختلاف تو مسائل اور کیا کہتے ہیں عقائد میں ہے. ایک اور سوال ہے وراثت کے شرعی احکام کیا ہے بیٹی کے لیے؟ دیکھیے اصل میں یہ سوال ان کو جو سوال کرنے والے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑے آسان سوال ہیں لیکن یہ بڑے تحقیقی سوال ہوتے ہیں. بارے میں یہ کہا گیا ہے تو بڑا لمبا اس کا جواب لیکن یہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں اس کو آدھا دیا جائے. اب کبھی اس پر اعتراض ہوتا ہے
कि आधा ही क्यों, पूरा क्यों नहीं दिया जाता है। जैसे बेटे को अगर एक हिस्सा देंगे तो बेटी को आधा देंगे, क्योंकि आधा जो है ऑलरेडी उसके शौहर के जरिए से उसे मिल जाता है, वो भी एक के हिस्से में आ जाती है। लेकिन जो है वरासत से बेटी को महरूम करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक और सवाल है इसी के रिलेटेड, अगर बेटों को वरासत से महरूम किया जाता है तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। बेटों को वरासत से, असल में जो इसका प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो तो गुनाहगार हो जाएगा महरूम करने के लिए, लेकिन वो कर सकता है। गुनाहगार तो होगा लेकिन महरूम कर सकता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा बड़ा नाफरमान है वालिदैन का, है तो गुनाह उसको महरूम करना, लेकिन उसके इख्तियार में है, वालिद के इख्तियार में है या उस मिल्कियत वाले के मालिक के इख्तियार में है कि वो महरूम भी कर सकता है। सय्यिदना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरान वहदिना बिल कुरान व आफिना बिल कुरान। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल गम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइल मसाइब वल आलाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा शमाततिल आदा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह जिन्होंने बोला उनको शिफा अता फरमा, या अल्लाह हाज़िर शिफा अता फरमा। या अल्लाह ये कोरोना वायरस की जो बोला इससे उम्मती मुस्लिमा को और पूरी इंसानियत को महफूज और मामून फरमा। ए रहम फरमाने वाले मेरे मौला मस्जिदों को दोबारा जीनत अता फरमा। या अल्लाह मेरे मौला करीम हमें दोबारा मस्जिदों में ले जा। या अल्लाह मस्जिदें हमारे लिए खोल दे। या अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाजात को पूरा फरमा, मौला रहम करम फरमा, ईमान में बरकत अता फरमा, आमाल सालिहात में बरकत अता फरमा, बद आमाल से महफूज फरमा रहमतिक या रहमान रहीम। लास्ट में एक और सवाल है, क्या हम प्रॉपर्टी बेचकर हज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी जिसके पास जो है इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो उसको मजबूर तो नहीं किया जाता है इसके लिए, लेकिन अगर वो बेचे तो गुनाहगार की नहीं होगा अगर ज़्यादा हो। और अगर उसके पास कम है कि उसके औलाद महरूम रहेंगे तो उस पर हज ही फ़र्ज नहीं है, तो वो ऐसा करेगा तो गुनाहगार होगा।